تحریر فرمایا ہے کہ سفر کے دوران نماز کا قصر کرنا واجب ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ لوگ سورہ النساء کی آیت نمبر 101 کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران یہ ہوا تھا اور اب جنگ کا ماحول نہیں ہے، اس لیے قصر بھی ختم ہو گئی۔ دیکھیے، حنفی فقہا کے نزدیک قصر کا کرنا واجب ہے، اس لیے سفر میں اگر کوئی آدمی 2 رکعتیں واجب تھیں اس نے 4 پڑھیں تو اس نے ٹھیک نہیں کیا، اسے چاہیے تھا کہ اپنی نماز کا قصر کرتا اور وہ 2 رکعتیں پھر سے پڑھے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 101 اور جنگ کے حوالے سے، تو یہ آیات کو از خود سمجھنے کی کاوش اور کوشش اور بغیر احادیث کے حوالے سے یہ ایسا خطرناک عمل ہے جو انسان کو تھوڑی سی گمراہی میں نہیں بلکہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآنی آیات اگر محض عقل کی روشنی میں پرکھی جائیں تو پھر بہت سی آیات ہیں جن کو عقل کی بنیاد پر حل کرنے سے دین کا سارا نظام ہی بگڑ جائے گا۔ اب یہ ظاہریوں میں سے ایک طبقہ ایسا تھا، ایک گمراہ ایسے بھی کچھ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے شادیوں کی اجازت دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ مثنا 2 4 ہو گئی، وثلاثہ 3 اور 3 6 اور 4 10 ہو گئی، ورباع اور 4 اور 4 8 ہو گئی۔ تو کسی انسان کے لیے بھی 18 شادیاں کرنا جائز۔ وہ یہ کہتے بھی تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، اور دیہاتی اور جاہل لوگ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اور ان چیزوں کو نہیں پڑھا تھا ان کو جا کے قرآن ہی کا حوالہ دے دیتے کہ قرآن میں یہ آیا ہے۔ قرآن کریم میں اگر اسی طرح بغیر احادیث اور بغیر امت کی اتباع کے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تو پھر اس کی بڑی مثال ہے کہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین۔ قادیانی کہتے ہیں اگر اس طرح پڑھو گے تو اس کا مطلب مہر ہو جائے گا، انگوٹھی ہو جائے گا، اور اس طرح پڑھو گے تو اس کا مطلب ہے آخری ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سے جو بھی نبی آئندہ کو آئے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اجازت کے بعد آئے گا۔ مزے ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روحانی اجازت اب کس کس کو دی؟ انہیں دی۔ تو اس لیے قرآن کی کوئی بھی آیت اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کس ماحول میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماحول جنگ کا تھا، لیکن کیا جنگوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے ہوا ہے کہ سفر کیا اور قصر نماز نہ پڑھی ہو؟ انہیں اس آیت کی سمجھ نہیں آئی تھی؟ پوری پڑھنی چاہیے تھی نا انہیں، نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کہتا ہے یہی حال برعکس بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اور ترمذی میں حدیث نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں گھر میں پڑھیں، نہ سفر تھا اور نہ کوئی بارش ہو رہی تھی، اور اکٹھی ملا کر پڑھیں، سارا دن نماز، رات کو 5 نمازیں ملا کر پڑھیں۔ اہل تشیع یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث تمہاری کتابوں میں بھی آئی ہے، اس پہ عمل کرو۔ ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ ترمذی میں آیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی مرتبہ شراب پیے تو قتل کر دو۔ پوری امت نے ان احادیث پہ آج تک کسی نے عمل نہیں کیا، فتویٰ نہیں دیا، اس لیے کہ ان چیزوں کو جب حالات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے تو کوئی خاص وجہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے فرمایا تھا، وگرنہ یہ جو چیزیں معمول کی نہیں ہیں، ان اقوال پر فتویٰ دینا یہ خود بھی گمراہ ہونا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا۔ غلط بات ہے کہ صرف سفر کا معاملہ نہیں تھا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ سب حضرات سفر کرتے تھے اور سلام پھیر کر باقاعدہ یہ کہہ بھی دیتے تھے کہ میں مسافر ہوں، لوگوں اپنی نماز پوری کر لیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ حضرت یہ تو قصر کی جو سہولت ہے یہ تو صرف اس کے لیے ہے، سفر کے لیے، جنگ کے لیے، آپ اس جنگ کی آیت کو سفر پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ سب جانتے تھے کہ قصر کرنا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو چیزیں آہستہ 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 آتی چلی گئیں، ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ آ کے پوری نماز پڑھا دی عرفہ کے میدان میں، 4 رکعتیں ظہر کی اور 4 عصر کی پڑھا دی۔ جب 4 رکعتیں ظہر کی پڑھا چکے وہ، تو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیچھے حیران رہ گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ 2 قبول کر لے اور 2 معاف کر دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین کتنی جلدی بھول گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی رکعتیں پڑھاتے تھے، یہ انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا بس 2 رکعتیں ہیں لوگوں، 4 نہیں۔ ان کے زیادہ مجمع تعداد ان کے ساتھ، ان کا حضرت ہم آواز بلند کریں، فرمایا نہیں، میں فتنے کو پسند نہیں کرتا، شرارتوں۔ اور یہ نہیں ہے کہ بات ایسے ہی ختم ہو گئی ہو، کسی پہ کوئی الزام جرم ثابت ہوا تو معاشرے میں اسے یا صفائی دینی پڑتی تھی یا سزا بھگتنی پڑتی تھی تاکہ معاملہ کلیئر ہو۔ نماز کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو رپورٹ دی گئی کہ فلاں فلاں صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی 4 رکعتوں پہ یہ اشکال کیا ہے، تو انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، آپ لوگوں نے پڑھی، آپ مسافر تھے، میں نے یہاں شادی کی ہے، میں مقیم ہوں، تو مقیم آدمی تو 4 پڑھے گا نا، 2 تو نہیں پڑھے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ بات پبلک میں پھیل گئی کہ امیر المومنین نے سنت کے خلاف عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات ایسے ہی تھی کہ لوگوں میں چل پڑی۔ تو اس لیے یہ جو قصر اگر سفر میں ہی صرف ہوتی اور عام نمازوں میں نہ ہوتی تو عرفہ میں اتنا بڑا مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بار بار فتویٰ دیتے تھے کہ فجر کی 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں پڑھائی، سفر کی قصر کو باقی کے لیے اجازت دیتے تھے، حج میں قصر کی، فجر میں قصر تھی بھی نہیں، لیکن وہ بار بار اہتمام سے دہرا دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دن مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے مزدلفہ میں آ کے اور پھر فجر پڑھنی۔ تو قصر کی روایات اتنی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بس ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کو ہی نہ مانے آدمی۔ اپنے اعزا کی قبر پہ پانی ڈالنا، پھول ڈالنا، اگربتی وغیرہ جلانا خلاف سنت ہے۔ اس مسئلے کی تشریح آپ نے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا ہے، بھائی اس مسئلے میں کچھ تشریح ہے۔ بات یہ ہے کہ قبر کی مرمت کرنا، قبر کی دیکھ بھال کرنا، اس کے گرد ایک آدھ ردہ لگوا دینا تاکہ تیز بارشوں کی وجہ سے قبر کہیں بہہ نہ جائے، مٹی کہیں بہہ نہ جائے، یہ چیز ٹھیک ہے۔ 2 ردے لگوا دے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ اپنے اپنے علاقے کا حساب ہے کہ کتنی بارش قبر برداشت کر سکتی۔ جہاں تک آگ کا تعلق ہے، یہ جو آپ نے فرمایا ہے اگربتی جلانا، تو اس کو کوئی نہیں مانتا، سب منع کرتے ہیں کہ قبر کے قریب آگ کو نہ لے جایا جائے، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں کہ قبر سے اندر جو دیواریں کچی زمین میں کھڑی کی جاتی ہیں اس میں پتھر استعمال کرنے چاہیے، اینٹ نہیں۔ اگر کوئی اینٹ استعمال کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے،
لیکن فقہا اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس میں بھی آگ کا حصہ شامل ہے، یہ آخری وقت ہے، اس کی قبر ہے، کچھ احترام کرو، آگ کی ہر چیز کو اس سے دور رکھو۔ وہ گویا شگون لیتے ہیں، فال لیتے ہیں کہ اللہ اسے آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اور فال لینا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بھری پڑی ہے، ہمیشہ فال لیتے تھے، ہمیشہ شگون لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر پہ کسی کو بھیجنا تھا، نام کیا ہے؟ دودھ اونٹنیوں کا دھونا تھا، فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ بہت بے شمار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فال لی۔ حدیبیہ جیسے نازک مقام پہ جنگ کے سارے خطرات منڈلا رہے تھے اور قریب تھا کہ ٹکرا جاتے دونوں، اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی نماز پڑھا کے سلام کے بعد فرمایا آج کون آیا ہے مکہ والوں کی طرف سے مذاکرات کے لیے؟ عرض کیا گیا کہ فلاں وقت کون ہے ان کا امیر؟ انہوں نے کہا جی سہل۔ آپ نے فرمایا الآن جعل اللہ سہلا، سہل کا مطلب ہے نرم زمین، نرم آدمی۔ آپ نے فرمایا بس آج مسئلہ نبٹ جائے گا، نرمی آ گئی ہے نا، ہم بھی حل کر دیں گے۔ یہ دعا کے بعد ہاتھ اٹھا کے چہرے پہ پھیرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شگون ہے اس کا کہ اللہ نے اتنی رحمت سے میرے ہاتھ بھر دیے ہیں، اس رحمت کو میں نے اپنے چہرے پہ ڈال دیا ہے، خدا میرے چہرے کو، میرے ہاتھوں کو، وجود کو سلامت رکھے۔ شگون ہی تو ہے۔ اس لیے وہ منع کرتے ہیں کہ قبر میں اینٹیں مت لگائی جائیں۔ تو اگر بتی تو ظاہر ہے کہ آگ ہی کے، اسے بھی منع کرتے ہیں۔ رہ گیا قبر پہ پھولوں کا ڈالنا، اس پہ بہت طویل بحث ہوئی ہے مولانا یوسف دیانی صاحب کے اور شاہ تراب الحق سے قادری تھے مرحوم یا کون تھے، انہی کا نام، بہرحال اس طرح کا ایک نام آتا ہے، وہ بریلوی مکتبہ فکر کے اچھے جید علماء میں سے۔ حنفی فقہ میں یہ علامہ ہیں، یہ ہے نا فتاوی عالمگیری والے، عالمگیری نے لکھا ہے، ان کے مصنفین جو بڑے بڑے مفتی اور فقیہ تھے، انہوں نے کہا قبر پہ گھاس لگا دینی چاہیے تاکہ گھاس اللہ کی جو حمد و ثنا کرے اس سے قبر کو فائدہ پہنچے، مقبور کو فائدہ پہنچے، جو میت ہے اس کو فائدہ پہنچے۔ یہ ہمارے ہاں ہے جزیہ حنفی فقہ۔ دفن کے بعد پانی ڈالنا، پھول ڈالنا خلاف سنت ہے؟ بالکل نہیں۔ تدفین کے فوراً بعد پانی ڈالنا یہ خلاف سنت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں انتظار فرماتے تھے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد میت کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ تابوت میں دفن کیا جائے۔ لوگوں نے اس طریقے کو ہی چھوڑ دیا اور بہت آسان ہے، تابوت بنا کے میت اس میں قبلے کی طرف رخ کر کے لٹا کے وہ تابوت قبر میں اتارا جائے، سب سے افضل ہمارے نزدیک ہے۔ یہ بھی عالمگیری میں لکھا ہے۔ لوگ تابوت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، مرنے سے پہلے کچھ پیسے خرچ کر کے کہیں تابوت بنا لینا چاہیے اپنے ہی لیے کہ اس تابوت کو مجھے تابوت میں دفن کرنا ہے، اور وہ ایسے آسان بھی ہے، سہل بھی۔ تو اس کے بعد قبر کی پڑیاں رکھنی ہیں اور اس کے بعد مٹی ڈالنی ہے۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو برابر کرنا دونوں طرف سے، پانی کا چھڑکاؤ، یہ سب چیزیں سنت سے ثابت ہیں، بالکل کوتاہی نہیں اس میں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے تھے کبھی کبھی، اور اس کا انتظار کرتے تھے کہ لوگ اس سے فارغ ہوں تو پھر دعا مانگیں۔ اور اس موقع پہ قبر پر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت یہ ہے۔ رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کی حدیث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا، فتح الباری میں وہ لائے۔ تو اس لیے وہ دعا جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں تو جنازہ ہو چکا تھا غالباً۔ ابن مسعود تو یقینی ہے،
لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے یا غالباً وہی تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو جنازے سے تو ہم محروم ہو گئے، اس دعا سے محروم نہ کرنا۔ یہ آخری دعا جو ہے نا، اس کی صحابہ رضی اللہ عنہ وصیت کرتے تھے کہ کھڑے رہنا، میرے لیے دعا مانگنا، میرے پاس بیٹھے رہنا، اور دیکھو کون تمہاری وجہ سے مجھے انس محبت تم سے ہے نا، اس محبت کی وجہ سے مجھے کچھ سہارا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، فرماتے تھے الآن یسأل، اب اس سے سوال و جواب شروع ہو جائیں گے، اور دیکھو بیٹھو اس کے پاس تاکہ اس کے دل کو سکون محسوس ہو، دل کو تقویت ملے۔ اس لیے لوگوں نے چھوڑ دیا اس طریقے کو، جتنا میت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اصول کی بات ہے، وہ اتنی دیر بیٹھے گا، سیدھی سی بات۔ میت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، کوئی دوست ایسا ہے، اس کی قبر کے پاس بیٹھنا، اللہ سے دعا مانگنا، ذکر کرنا، حتیٰ کہ وقت متعین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں عرب ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیتے ہیں، تو اس کا اندازہ کیا گیا کہ 1.5-2 گھنٹے، 1.5-2 گھنٹے قبر پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ میت کے لیے پڑھتے رہنا، اس کے لیے اصالے کا ثواب کرنا، یہ سنت میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تثبیت اللہ، بیٹھے رہو، اس کا دل جمے گا تمہاری وجہ سے یہ کام کرنے کے۔ اسی لیے امت میں یہ رہا، یہ تو اب آ گئی ہے ایسی امت، پچھلوں نے کبھی ایسے نالائق آدمیوں کو دیکھا نہیں تھا۔ امت کیا رہی ہے، اب ایسے نالائق مسلمان آ گئے ہیں، اتنا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہو گیا ہے، اتنے دور ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا فرمایا تھا، کیا نہیں فرمایا۔ انہوں نے تو فرمایا تھا کہ بیٹھے رہو، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وصیت کرتے تھے کہ میری قبر پہ بیٹھے رہنا، اور اتنی دیر تک بیٹھے رہنا، اور امت میں یہ ہمیشہ رہا ہے کہ بیٹھے رہتے تھے لوگ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو مہینہ 1.5 مہینہ تک لوگوں نے ان کی قبر کو نہیں چھوڑا، ایک گروہ اٹھتا تھا اور دوسرا بیٹھتا تھا، ایک آتا تھا دوسرا جاتا، ایک آتے تھے دوسرے جاتے تھے، لوگوں نے قبر کو گھیرا ہوا تھا، تلاوت، ذکر، اللہ کی یاد، سب کچھ، اور وہ اٹھے ہیں اور کچھ اور لوگ، وہ اٹھے ہیں اور کچھ اور لوگ اٹھے ہیں کچھ اور لوگ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی تھے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں 20 دن تک ہم نے دیکھا ان کی قبر پہ ایسا ہجوم تھا کہ لوگ پریشان ہوتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب اس عقیدت اور محبت کا اظہار تھا جو میت کے لیے تھی، مگر محبتیں کبھی کی ہوں تو تب نہ۔ محبت نام کی چیز کا کوئی مزہ چکھا ہو تو تب۔ سب نفرتوں کی بنیاد پہ، سب پورا معاشرہ نفرتوں کی بنیاد پہ، بچہ ہوش نہیں سنبھالتا، تمہاری دادی ایسی، پھوپھی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، نفرتوں کی بنیاد پر اس کی طبیعت، وہ ہوتے ہوتے وہ نفرت اتنی بڑھتی ہے کہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچتی ہے۔ کوئی نہیں سکھاتا کہ کسی سے محبت بھی کرتے ہیں، کوئی انسان بھی ہوتا ہے، پودے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان سب چیزوں سے محبت بھی ہوتی ہے، اور غلطیوں سے درگزر بھی ہوتا ہے، چشم پوشی بھی ہوتی ہے، چھوڑو جانے دو، ایسے بھی کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور ڈوبے ہوئے تھے محبتوں میں، کوئی کام کوئی چیز ایسی ہے، اتنی محبتیں تھیں، اتنی کہ جس کا نام سن لیا نا کہ اس میں نفرت، برائی، نام بدل دو، اس کو تبدیل کر دو، اس کو تبدیل کر دو۔ ان محبتوں کی انتہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دوستوں کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو تعریف میں جملے کئی جگہ ملتے ہیں نا، اس محبت کا اظہار ہے۔
انس رضی اللہ عنہ سے نہیں فرمایا تھا کہ میں تم سے ملوں گا، اور انس انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں نہ کہاں ملوں گا، کہاں ملیں؟ فرمایا کہ اللہ کے عرش کے پاس آ جائیں۔ اچھا آپ وہاں نہ ملے تو فرمایا اچھا پھر جہاں اعمال تولتے ہوں وہاں، ان کا وہاں بھی نہ ملے، اچھا حوض کوثر پہ آنا۔ ان کا حضرت اگر وہاں نہیں میں 3 میں سے ایک جگہ پہ ہوں گا، اور انس یوں تمہارا ہاتھ پکڑ کے نا اللہ کے سامنے، اور اللہ کو کہوں گا اس نے میری 10 سال خدمت کی ہے، میرے ساتھ بھیجیں اسے۔ یہ محبتیں نہیں ہیں تو اور کیا، یہ تعلق نہیں ہے تو اور کیا، یہ سب چیزیں ایسی نفرتوں کی بنیاد پہ معاشرہ بنا ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ قصور اس مذہبی طبقے کا ہے۔ ان مولویوں کو سوائے نفرتوں کے اور سوائے نفرت پہ جمع ہونے کے کبھی نہیں دیکھو۔ نفرت پھیلاؤ ہر جگہ، مار دھاڑ، لڑائیاں، قتل و غارت گری، بس یہ کرو اور کوئی نہ کرو۔ تو اس لیے تدفین کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اتنی محبت تھی، حافظ صاحب کا انتقال ہوا، فتح الباری انہوں نے کوئی 18-20 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 26-30 برس میں اسے مکمل کیا۔ جون، قاہرہ، مصر کی گرمی، لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ لکھا ہے کہ جنازہ اٹھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا تو بارش برسنا شروع ہوئی، ہلکی ہلکی فوار، اور ہم نے غور کیا تو پورا قاہرہ فارغ تھا اس فوار سے، سوائے اس جنازے کے اور جنازہ پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے، بس ان پہ بارش ہو رہی۔ اور جب انہیں اتارا گیا تو قبر میں پھر زیادہ بارش ہوئی۔ لوگوں نے کہا یہ ہے خدا کی رحمت۔ اسی لیے بہت لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے 2 آدمی دیکھے ایسے، ایک ہمارے استاد تھے قاری رشید صاحب مرحوم رحمہ اللہ، بڑا علم تھا، کوئی علم ایسا نہیں تھا جس کی کتاب وہ نہ پڑھا سکیں، جس کے ٹاپ پہ وہ نہ ہو۔ جون کی گرمی، لاہور میں ان کا جنازہ تھا، حاضر سے ان کے جنازے میں، اور جون کی اس گرمی میں بارش، اور صرف جنازے پہ۔ اور جب وہ جنازہ پڑھایا گیا ہے تو قبر میں وہ جتنے لوگ تھے بس صرف انہی پہ بارش، باقی قبرستان پہ بھی نہیں۔ اور ایک مظلومہ عورت کا جنازہ دیکھا جس کے بچے 47 میں شہید ہو گئے تھے۔ اللہ جانے اس کی کیا نیکی، کیا چیز ہوگی، مگر اس کے جنازے میں دیکھا کہ صرف جنازے پہ بارش ہوئی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جن سے محبت کرتا ہے لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے پانی کا ڈالنا، البتہ پھولوں کے متعلق ہم پہلے عرض کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کو اصحاب رقیم اس لیے کہتے ہیں کہ رقم کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، نہ شب کو دن سے شکایت نہ دن کو شب سے، کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم، گلہ ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے۔ جس دن محبوب کا مزاج بگڑا ہوا ہو نا، اس دن کوئی کام سیدھا نہیں پڑتا۔ رقم لکھنا، رقیم وہ تختی جس پر تحریر کیا جائے۔ اصحاب کہف کو اصحاب رقیم اس لیے کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ان کے نام لکھے گئے تھے، تختی لگا دی گئی تھی، اصحاب الرقیم، اس لیے انہیں کہتے ہیں۔ قرآن نے بھی اس لفظ کا ذکر کیا۔ قرون خیر کس کو کہا جاتا ہے؟ قرون خیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو 3 زمانوں کو یا 4 زمانوں کو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ جس میں میں ہوں، اور جس میں میرے بعد والے ہیں، اور پھر بعد والے ہیں، اور پھر بعد والے ہیں، اگر یہ کر لیں تو 4 زمانے ہو گئے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، تابعین کا، اور تبع تابعین کا۔
بعض رات نے سے 3 لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایک تھا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، یہ خیر القرون گنا گیا۔ خیر القرون حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ شروع ہے اور وہ 108 ہجری تک گیا۔ 108 ہجری حضرت ابو طفیل واصلہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے تھے کئی مرتبہ کہ مجھے دیکھو، میں آخری آدمی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ دور دور سے آتے تھے انہیں دیکھنے کے لیے تاکہ یہ تابعین میں خود یہ لوگ شامل ہو جائیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ آخری صحابی رضی اللہ عنہ تھے جن کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دنیا خالی ہو گئی۔ اس پہ جیسے کویسچنز بنتے ہیں نا ایک مضمون میں، تو بچے جب مدارس میں پڑھتے تھے کسی زمانے میں، تو ایک کویسچن سیرت میں یہ بھی پوچھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی 108 ہجری میں بصرہ میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ آخری صحابی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہیں، وہ کون ہیں؟ بچے اس پہ بہت کنفیوز ہو کہ کون زندہ ہے، اور پھر اس کا جواب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے معراج کی شب میں وہاں پہ زیارت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بھی زندہ ہیں، وہ آئیں گے دنیا میں تو آخری صحابی وہ ہوں گے۔ تو اس لیے 108 ہجری میں وہ دور ختم ہو گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ امت میں جب مجموعی اعتبار سے گمراہی آتی ہے یا امت میں مجموعی اعتبار سے لوگ باطل پہ چلنے لگتے ہیں، تو اس کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف اپنے اچھے بندے بھیجتا رہتا ہے، دوسری طرف ان کی ناقدری ہوتی رہتی ہے اور خدا انہیں لے لیتا ہے واپس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے؟ اس لیے بھیجتا ہے کہ قیامت میں وہ لوگوں سے کہہ سکے کہ تمہارے ہاں اتنے بڑے بڑے لوگ میں نے بھیجے تھے اور تم کہتے تھے کہ کدھر جائیں، کوئی ملتا ہی نہیں ہے، کوئی راہ ہی نہیں دکھاتا، یہ اختلافات اتنے ہیں، کس مولوی کی سنیں، اندھے تھے، مقدمے میں چلے گئے، اور ڈاکٹروں کے اتنے اختلاف میں تمہیں صحیح ڈاکٹر اپنی صحت کے لیے مل گیا اور مولوی ہی نہیں ملا تمہیں ایک۔ تم سیریس ہوتے تو سوچتے نا۔ اس لیے اللہ اس سلسلے کو بند نہیں کرتا۔ ایک آخری بڑی شخصیتوں میں سے علامہ اقبال پیدا ہوئے، 80 سال ہو گئے علامہ کے انتقال۔ وہ زبان ختم ہو گئی جس زبان میں اس شخصیت کو سمجھا جا سکتا تھا۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے نا، وہ تو ہم نے حرام کر رکھا ہے، وہ زبان ہی ختم ہو گئی جس زبان میں اسے سمجھا جا سکتا تھا اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ کہاں گئی وہ بات؟ ختم ہو گئی نا۔ قیامت میں خدا جو پوچھے کہ اتنا بڑا آدمی تمہیں دیا تھا اور اس کے کلام سے، اس کی نظموں سے ایران کے انقلاب میں خمینی نے پورا فائدہ اٹھایا، اور تم لوگ جن کے وطن میں وہ پیدا ہوا اور ساری زندگی وہاں گزاری، تم نے کیا سیکھا اس شخص سے؟ اس لیے وہ زبان ہی نہیں، وہ پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں۔ اللہ کا یہ سلسلہ ایک طرف کو جاری رہتا ہے تاکہ قیامت میں وہ لوگوں سے پوچھے، لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ اس زمانے میں کوئی آدمی ہی نہیں ملا، آدمی بہت تھے، تمہیں ایک چیز نے اندھا کیا ہوا تھا، خواہش نفس نے، بس۔ آدمی اپنے عقیدے کو پاک رکھ سکتا ہے، آدمی اپنے عمل کو پاک رکھ سکتا ہے، آدمی اپنے خیال کو پاک رکھ سکتا ہے، آدمی اپنی خواہش کو پاک نہیں رکھ سکتا۔
جس دن اس کی خواہش پاک ہوئی نا اس دن وہ آدمی بن گیا۔ یہاں تو ہر جگہ گندگی ہے، عقیدے بھی خراب، اعمال بھی خراب، کردار بھی خراب اور خواہش بھی خراب۔ یعنی آپ کسی دوست کے ساتھ رہیں 2-4 سال کبھی خواب میں آ جاتا ہے، کھانا پانی کبھی خواب میں آ جاتا ہے۔ ہم ایسے عجیب آدمی ہیں کہ ہمیں کبھی خواب میں بھی جنت اور جہنم نظر نہیں آتے۔ سوچو تو، اگر ہم واقعی جنت سے محبت رکھتے ہوں تو کبھی خواب میں ہی نظر آ جائے، جہنم سے نفرت ہو تو کبھی خواب میں ہی نظر آ جائے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم ایسے لوگ ہو گئے۔ تو اس لیے خدا کا ایک سلسلہ یہ جاری رہتا ہے۔ دوسری طرف لوگ نالائق امتوں میں تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو خدا ان کی ناقدری کی وجہ سے انہیں اٹھا لیتا ہے۔ ایک جھلک دکھاتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ، چھٹی، پھر ایک جھلک دکھاتا ہے، پھر چھٹی، پھر 40-50 سال بیٹھے رہے۔ یہ دوسرا نظام ہے خدا کا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امت اجتماعی اعتبار سے گمراہی کی طرف چل پڑتی ہے تو اچھے بندے بڑی جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ امام تھے مدینہ کے، وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی تو بدر والے ایک 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 کر کے جیسے اللہ نے چن لیے ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے جیسے پرندہ چن لیتا ہے کسی چیز کو، ایسے چنے گئے۔ اور انہوں نے کہا پھر کربلا کا واقعہ جب پیش آیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ میں بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب ایک ایک کر کے جلدی 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 انتقال کر گئے۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے نہیں ہے کہ کوئی آدمی فرد اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ اپنے اچھے بندوں کو قائم بھی رکھے، یا پھر خدا قائم رکھتا ہے تو خدا ان کے کلام کو دے دیتا ہے، انہیں اٹھا لیتا ہے تاکہ کلام قیامت میں سند بن سکے۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم بھیجتے رہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ تم قیامت میں میرے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ما جاءنا من نذیر، اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے تبع تابعین کا جو دور، تابعین کا دور، وہ اس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا، مگر اکابر تابعین جو تھے یہ دوسری صدی ہجری کے آغاز تک چلے گئے تھے دنیا سے۔ پھر آخری ہجری جو آئی ہے، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ تھے 202 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آگے لوگ تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تھے، وہ تو تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے، یہ سارے لوگ اتنے محدود تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، امام مالک اور امام شافعی یہ دونوں تبع تابعین میں سے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے بھی بعد آئے، تو 250 سال 250 ہجری سے پہلے غالباً یہ تیسرا دور ختم ہو گیا۔ کہیں کوئی اکا دکا شاذ و نادر کسی گاؤں میں رہ گئے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ وہاں جاتے تھے، زیارت کرتے تھے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب یہ دور ختم ہوں گے تو سب سے بڑی چیز جو پھیلے گی وہ جھوٹ ہے۔ کذاب ثم یفشو، اور پھر اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا اس امت میں، اور آپ نے فرمایا کذاب ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ لکا ابن لکا، وہ جو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے اور اس کا باپ بھی اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا، یہ حکمران تمہارا بنے گا اور جھوٹ بولے گا۔ کئی جگہ یہ آتا ہے، آپ نے فرمایا تم انہیں امانت دو گے اور وہ خیانت کریں گے، تم انہیں منتخب کرو گے اور وہ حد درجے کے نااہل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب تو ایسی تباہی اس امت میں بچے گی کہ جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، تم دیکھو گے اسے اس شعبے میں امیر بنا دیا گیا۔ تو جب شعبے تقسیم ہو کے سارے نااہل لوگ آ جائیں گے تو پھر فرمایا
کہ اذا توسد الامور الی غیر اہلہا، جب تم دیکھو کہ عہدے ان لوگوں کو مل رہے ہیں جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے، اس کی قابلیت نہیں رکھتے، تو فانتظر الساعہ، پھر انتظار کرنا کہ ہر شعبہ برباد ہو جائے، ہر شعبے میں قیامت برپا ہو جائے۔ اس لیے جھوٹ جب شروع ہوا ہے تو پھر ہندوستانیوں نے دعوے کرنے شروع کیے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں نے انہیں دیکھا تھا۔ بھی آپ نے کب دیکھا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کے تھے، نالا ایک آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے میں جوان تھے، بہہ جاتے، روب تیز تھی، تو میں نے پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف چڑھا دی، پار چڑھا دی۔ بڑا یہ جھوٹ چلا، بابا رتن نے یہ جھوٹ مشہور کیا۔ اب خدا کی طرف سے بھی آزمائش تھی، بابا رتن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، تو افغانستان والوں نے اسے روئی میں رکھ کے، ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا، روئی میں رکھ کے اور لٹکا دیتے تھے درخت کے ساتھ۔ لوگ دور دور سے زیارت کرتے تھے۔ اس زمانے میں اسپین سے لوگ آئے انڈیا اور افغانستان تک کہ زیارت کریں ایک صحابی رضی اللہ عنہ زندہ۔ پھر محدثین نے جو اس کے خلاف لکھا ہے، حافظ ابن حجر اور یہ اور یہ اور یہ، انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی باقی نہیں رہا۔ یہ جھوٹ اب تک چل رہا ہے، اب تک۔ اب کس انداز میں ہے کہ میں نے فلاں سے حدیث پڑھی تھی، ہم نے کہا حضرت یہ ہو کیسے سکتا ہے، آپ نے فلاں سے حدیث پڑھی تھی، ان کا انتقال تو اس وقت ہو گیا تھا، آپ ان سے 3 برس، ان کے انتقال سے 3 برس آپ کی عمر بنتی ہے، اس وقت تو ان کے انتقال سے بھی پہلے ہی کہیں حدیث پڑھ لی تھی، کیا کیا تھا؟ اب بھی یہی جھوٹ چل رہا ہے، مولویوں میں بہت مشہور جھوٹ ہے۔ قرون خیر کس زمانے کو یہ تو ہو گیا بھئی۔ کبوتر بازی اور کبوتر رکھنا کیسا عمل ہے؟ دیکھو بھیا، ہر وہ کھیل جو انسان کو فرائض سے غفلت میں ڈالے جائز نہیں، سیدھا سا اصول ہے۔ نماز میں کوتاہی آنے لگے، آرام میں سکون میں خلل پڑے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے سونا ہے، ایسے کام میں مبتلا ہو گیا ہے کہ مشکل سے 4 گھنٹے سونے کا وقت ملتا ہے، یہ جائز تھوڑی رہیں گے یہ کھیل۔ صحت برباد ہوگی نا، کیا کرے گا؟ نیند جمع ہو جائے گی تو پڑھے گا کس وقت کو؟ اسی طرح تمام وہ کھیل جن کی وجہ سے فرائض پہ فرق پڑے وہ جائز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی میں یہ روایت آئی ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کو کھیلنے سے، لوگوں کو خوشی سے منع نہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت ہی ریسٹرکٹڈ ہے، بہت ہی پابندیاں لگاتا ہے۔ اجازت دی کھیلنے کی بھی، ہر طرح کے کھیل کھیلنے کی، لیکن شرط یہ ضروری ہے کہ اس کے ذریعے فرائض پر زد نہ پڑے۔ جیسے آپ کسی بھی اسکول میں دیکھ لیں، کالج میں دیکھ لیں، بچے کھیلتے ہی ہیں آخر تو، لیکن بچہ کھیل کو اتنا زیادہ اپروچ کرے کہ اس سے اس کی پڑھائی متاثر ہو تو کون اجازت دے گا؟ اور پھر ان کھیلوں میں بھی سب سے زیادہ قابل قدر وہ کھیل اور وہ ورزشیں ہیں جس سے انسان کا پسینہ بہے، جس سے انسان کی صحت میں اضافہ ہو، جس سے انسان کی طاقت میں اضافہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن، ایسا مومن جو بہت طاقتور ہو، وہ اس سے اچھا ہے جو مومن جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ فوج کا معائنہ کراتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ناف سے گھٹنوں تک ایک تہمت باندھ لو تو باقی میں دیکھوں گا کون فوج میں رکھنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ پیش ہوئے، اور جریر جوان تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو آپ نے فرمایا جریر تمہاری 2 باتیں مجھے بہت اچھی لگتی۔ کہ اللہ کے رسول کیا؟ آپ نے فرمایا یہ جو تم ٹھنڈے مزاج سے بات کو سنتے ہو، دیکھتے رہتے ہو، یہ جو تمہارا ٹھنڈا مزاج ہے نا،
اور پھر جب لوگ بدتمیزی پہ اتر آئیں تو بھی تم بڑے تحمل سے کام لیتے ہو. یہ دو باتیں مجھے بہت اچھی لگتی کہ اللہ کے رسول یہ مجھ میں پیدائشی طور پر ہیں یا میں نے اپنے آپ کو سنوارا ہے؟ آپ نے پیدائشی طور پہ اللہ نے تمہیں یہ چیز دی. آدمی کو ہمیشہ اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیز فطرتاً اللہ نے مجھ میں رکھی ہے میں اس میدان میں محنت کروں تاکہ اس امت کا ایسٹ سرمایہ بنوں، کیونکہ فطرت خود اس کا تقاضا کرتی ہے. اوپر سے جب محنت بھی شامل ہو جائے گی تو فطرت اور محنت جب شامل ہوں گی نا تو پھر رازی بن جائے گا، پھر نیوٹن بن جائے گا، پھر آئنسٹائن بنے گا، پھر بولی سینا بنے گا، پھر غزالی بنے گا. یہ ہوتا ہے. تو ہر وہ کھیل کود جو انسان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جریر رضی اللہ عنہ، اور جریر کہتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مجھ سے انہوں نے پردہ نہیں کیا. مطلب یہ کہ گھر میں ہوں، میں پہنچا ہوں تو تشریف نہ لے آئے ہوں. کبھی کسی کو کہہ دیا ہو کہ میں کہہ دیتے تھے میں نے آج سونا ہے، کسی کو مت آنے دینا. کبھی ایسے، اور ان کا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں اور مجھے دیکھ کر آپ مسکرائے نہ ہوں. یہ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں ہوں، غم خوشی کوئی حال، میں پہنچا ہوں اور آپ مسکرائے ہیں مجھے دیکھ. بہت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی گارنٹی ہے، اللہ کی خوشی کی گارنٹی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوئے تھے تو آپ نے ان کا جسم دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے رکھ لو. اور پھر فرمایا لوگ یوسف کی تعریف کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوتے ہوں گے وہ، لیکن اس جریر کو دیکھو، اتنا خوبصورت جسم میں نے نہیں دیکھا. اس لیے کہ جم فٹ تھے نا. تو یہ ساری چیزیں شریعت اسی لیے لاتی ہے کہ اس کی طاقت اور قوت کی جو عمر ہے وہ کہیں ٹکرائے اور اس میں ہمت پیدا ہو. یہ آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف جس چیز کی ہے وہ سوئمنگ ہے. خود بھی کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے، بار بار اس کے متعلق. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس میں دو چیزیں پائی جاتی تھیں، ایک اس کا نشانہ ٹھیک لگے، تیر اندازی شوٹنگ، اور دوسری سوئمنگ. جس شخص کی اچھی ہوتی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں معلوم تھا کہ اس آدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوں گے. ہم تعریف میں اس کا سرٹیفکیٹ جو دینا ہے اس میں یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ جم یہ سوئم بہت اچھا کرتا ہے اور اس کا نشانہ ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، گلے لگاتے تھے ایسے کو، فرماتے تھے فوج میں رکھو. یہ چیزیں کبوتر بازی، کبوتروں کا رکھنا، بہت سی اگرچہ روایات آئی ہیں لیکن ہمارے دور میں جنرلی اس کی تعریف یہ ہے کہ جو کھیل فرائض سے غافل نہ کرتا ہو اور کسی نس سے نہ ٹکراتا ہو، جیسے جوا وغیرہ علیہ باللہ، تو وہ جائز.